من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعمن عوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، پچھلے جمعے کے اندر آپ کے سامنے نماز کا کچھ ذکر کیا تھا، آج بھی اسی کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نماز اسلام کے اندر بہت ہی اہم عبادات ہے۔ عبادتوں میں نماز ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب کوئی انسان ایمان لے آتا ہے تو سب سے پہلے اس پر جو فرض ہوتا ہے، جو اس پر لاگو ہوتا ہے، وہ نماز ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا اتنا محبوب عمل ہے کہ آسمانوں میں فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، وہ کوئی فرشتہ سجدہ میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ چیز حکم دے رکھا ہے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے پر عذاب ہے، اسی طرح نماز پڑھنے والوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور اس کے بعد آخرت کے اندر اس کا ویسے انعام فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر تشریف لے گئے، سردی کا موسم تھا، سردی میں درخت کے پتے گرتے ہیں، تو دیکھا کہ ایک درخت کے پتے جھڑ رہے تھے، گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس درخت کے ایک ٹہنی کو پکڑا، پتے اور بھی گرنے لگے۔ فرمایا ابو ذر، جب کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ کیسے جھڑ جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا سردی کے موسم میں درختوں کے پتجھڑ کے موسم میں درخت میں ایک بھی پتا نہیں رہتا، سارے کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب مسلمان اخلاص کے ساتھ
اللہ کی حکم کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساری گناہ ایسے معاف ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، جب ہمارے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کے ڈر ہو۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گا تو ہر ایک کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، پھر جب انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے اپنے دل کی مراد کو رکھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ابھی چہرے کے اندر ہاتھ نہیں پھیرنے پاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو ادا بھی کر دیتا ہے۔ نماز اس طرح فضیلت رکھتی ہے، لیکن آج ہم اور آپ، ہمارے دلوں کے اندر نماز کی عظمت نہیں، جہنم کا خوف نہیں، ورنہ انسان تو انسان رہا۔ میرے عزیز دوستو، جب جہنم کے بارے میں سنتا ہے تو پتھر بھی رونے لگتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے سے جا رہا تھا، ایک جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا ایک چھوٹا سا پتھر ہے، ایک پتھر ہے، لیکن اس پتھر سے بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، جب اس اللہ والے اس پتھر کے پاس آیا اور اس کو دیکھ کر تعجب کرنے لگا، یہ چھوٹا سا پتھر ہے اور اتنا اس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قدرت ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو زبان دی اور بولنے کی صلاحیت دی۔ وہ پتھر کہنے لگا کہ اللہ والے، مجھے دیکھ کر کیوں تعجب کرتے ہو؟ مجھے دیکھ کر کیوں تعجب کرتے ہو؟ فرمایا کیوں نہیں تعجب کروں، تیرے سے بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے۔ فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے جو میرے دل کے اندر آیا، جو میں رو رہا ہوں، پتھر کہتا ہے اللہ کے ڈر سے میں رو رہا ہوں، اس کے آنکھوں، میرے آنکھوں کے آنسو ہیں۔ فرمایا کہ اللہ، وہ پتھر کہتا ہے کہ اللہ والے، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کل قیامت کے دن جب انسانوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، جہنم کے اندر انسان کو ڈال دے گا، لیکن جہنم کہے گی یا اللہ میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا ہے، مجھے تو اور خوراک چاہیے۔ تو وہ پتھر کہتا ہے کہ اللہ والا، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جہنم جب انسانوں سے نہیں پیٹ اس کا بھرے گا تو پتھر کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا، اس دن سے میرے رونے کی، میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے میں رو رہا ہوں۔ اے اللہ والے میرے لیے آپ دعا کریے، اے اللہ والے میرے لیے آپ دعا کریں۔ وہ پتھر کہتا ہے اللہ والے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے پیارے دوست، وہ پتھر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے اس کو بچا لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ والا پھر وہاں سے چلا گیا۔ میرے پیارے دوست، پھر کئی سالوں کے بعد جب وہی اللہ والے اس راستے سے گزرتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو دیکھیں اس پتھر کا کیا حال ہے، وہ تو سوکھ گیا ہوگا۔ لیکن جب وہ اللہ والا پھر اس پتھر کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ اس کے پاس اس سے پانی نکل رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ وہاں سے پانی نکل رہا ہے اور بازار کا ایک نالی جیسی بن گئی۔ اس اللہ والے نے کہا کہ جب تجھے، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے تجھے تو معاف کر دیا، اللہ نے تجھے تو معاف کر دیا ہے، تو اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ پتھر پھر جواب دیتا ہے کہ اللہ والے، میں تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر سے رو رہا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا،
دیا، اب میں اس کے مہربانی پر اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے رو رہا ہوں۔ پہلے تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اللہ نے مجھے نجات دے دی، میں اس کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا، پھول جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنے عاجزی کیوں، آپ اتنا انکساری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اے میری عائشہ میں اس اپنے محسن حقیقی شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے اس یتیم کو سارے انبیوں کا امام بنا دیا۔ تو عزیز دوستو، جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا شوق پیدا ہوگا، پھر عبادت کرنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی طاقت اس دنیا کے اندر بھی کیسے لوگوں کو ہوا، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام جب اس دریا کو پار کرنے کے لیے پہنچا تو دیکھا دریا کے اس پار اپنے اسلام کو پھیلانے کے لیے سمندر کے اس پار کلمہ اور توحید کو لے کر جانے لگے تو دیکھا کہ دریا نہیں ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے اور کشتی نہیں ہے۔ اب یہاں کیا کریں؟ میرے پیارے دوستو، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام سواری سے اترے اور سب سواری سے اتر کر فرمایا 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت باندھو۔ تمام نے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھا اور اس نماز کو پڑھ کر فرمایا اب سواری پر سوار ہو جاؤ اور گھوڑا سمیت دریا کے اندر چھلانگ لگا دو، سمندر کے اندر۔ میرے دوستو، جب اس سمندر کے اندر صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنے لگا اور فرمانے لگا یا اللہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں، ہمارے پاس کوئی جانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، ہمیں وہاں تک آپ کا کلمہ پہنچانا ہے، نبی کا دین وہاں پہنچانا ہے، آپ کا جھنڈا کو نبی کے کلمے کو بلند کرنا ہے، آپ کا قرآن لے کر ہم جا رہے ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ میرے نوجوان دوستو، خدا کی قسم جب سمندر کے اندر گھوڑے سمیت جب سواری کو رکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہتے ہیں کہ گھوڑے کو سمندر میں ایسے ٹک ٹک کی چلنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بہترین مضبوط راستے پر چلتا ہے، اور سمندر کو پار کر دیا۔ میرے دوستو، یہ نماز کی برکت ہے۔ آج ہم اور آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، صلاۃ الحاجہ کسے کہتے ہیں کیا معلوم؟ جب سمندر کو پار کر لیا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا کہ اپنے اپنے سامان کو چیک کرو، دیکھو کوئی سامان کسی کا تو گم نہیں ہو گیا۔ دیکھا کہ ایک صحابی رونے لگے، فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میرا ایک سامان غائب ہو گیا، سمندر میں میرا ایک سامان ڈوب گیا۔ فرمایا کیا سامان تھا؟ فرمایا ایک مجھے کوئی مٹی کا پیالہ لکھا ہے اور کسی لکڑی کا پیالہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس سے میں پانی پیا کرتا تھا، جس سے میں وضو کیا کرتا تھا، وہ گم ہو گیا، وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ صحابہ نے کہا چلو جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں اس سے بہترین پیالہ تم کو خرید دیں گے۔ فرمایا نہیں مجھے تو وہی پیالہ چاہیے۔ صحابی کہنے لگے مجھے تو وہی پیالہ چاہیے۔ فرمایا کہ اس پیالے کو کیا میں تمہیں بتاؤں؟ وہ پیالہ ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تحفہ میں دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے مجھے گفٹ کیا تھا، اور اللہ کے رسول کئی مرتبہ اپنے ہونٹ لگا کر اس پیالے کے اندر پانی پیا ہے، مجھے تو وہی پیالہ چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں جاؤ سمندر کے کنارے جا کر آواز لگاؤ۔ سمندر کے کنارے جاتا ہے اور ایک صحابی کہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم نماز و روزہ کے پابند ہیں، اے سمندر میرا پیالہ واپس کر دو۔ تاریخ شاہد ہے میرے نوجوانوں، ایک سمندر سے موج آتا ہے اور ایک موج آ کر سمندر سے وہاں سے پیالہ اٹھا کر سمندر کے باہر پھینک دیتا ہے، اور وہ صحابی کے پاس پانی آ کر اس طرح
یہ نماز کی برکت ہے۔ جب صحابہ کرام افریقہ کے جنگل کیا کہیں، جنگل جاتے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے، راستہ میں افریقہ کے جنگل آ جاتا ہے، فرمایا رات کو یہاں قیام کریں گے۔ لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے آ کر کہا کہ تم کہاں کون سے جنگل پر قیام کر رہے ہو؟ یہاں درندہ رہتا ہے، یہاں چیڑ پھاڑ کھا جانے والے جانور رہتے ہیں، یہاں رات نہیں گزارو۔ صحابی کہتے ہیں آپ کا کہنے کا بہت بہت شکریہ میرے دوستو۔ پھر صلاۃ الحاجہ کے لیے صحابی نیت باندھتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت باندھ کر ایک صحابی کو درخت کے اوپر چڑھا دیتا ہے اور فرمایا کہ آواز لگاؤ، اے جنگل کے شیر، اے جنگل کے چیتو، اے جنگل کے کیا موجی جانوروں، تمام بچھو سانپ، ہر ایک موجی جانوروں، آج یہ جنگل کو خالی ابھی کر دو، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے آج اس میں قیام کرے گا۔ تاریخ شاہد ہے میرے نوجوانوں، تمام کے تمام موجی جانوروں جنگل کو بالکل صاف کر دیا، پورے کے پورے صاف کر دیا۔ یہ نماز کی برکت ہے، جب لوگ نماز بنا کر پڑھتا ہے تو ایسی برکت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تندور جلا کر اور تندور کے اندر روٹیاں لگا کر اور نیت باندھی نماز کے لیے، شیطان ایک عورت کے شکل بن کر آیا اور اس کو نماز کے اندر بہکانے لگا، لیکن وہ عورت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہے۔ وہ شیطان کو غصہ آتا ہے اور وہ تندور، پہلے کہا کہ تمہاری روٹیاں سب جل رہی ہیں، لیکن وہ عورت نماز سے نیت باندھی کھڑی ہے، اللہ نماز پڑھ رہی ہے۔ جب غصہ آیا تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس کے بچہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، اس بچے کو پکڑا اور تندور میں ڈال دیا، اس بچے کو تندور میں ڈال دیا۔ پھر شیطان اس عورت کے پاس جاتی ہے اور کہا کہ تمہارا بچہ تندور کی آگ کے اندر گر گیا، لیکن میرے نوجوانوں وہ عورت نماز نہیں توڑتی ہے۔ اتنے میں اس کے شوہر آیا تو دیکھا بچے تندور کے اندر ہیں، بچے تندور کے اندر ہیں اور آگ کی انگارہ، وہ چنگاری ہے، وہ موتی بنے ہوئے ہیں اور بچے اس میں کھیل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا، پتا چلا کہ ایسی واقعہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ تمہارا کیا عمل ہے، تمہارا عمل کیا ہے؟ میرے نوجوانوں وہ عورت کہنے لگی ہے اللہ کے نبی، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ہمیشہ پاک صاف اور وضو سے رہتی ہوں، کبھی بھی میرا وضو نہیں ٹوٹتا، اگر میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً میں وضو کر لیتی ہوں۔ اور یہی وہ عمل ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول نے جب جنت میں چلنے کی آہٹ سنی، کہا کہ یہ جنت میں یہ کون چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا خواب کے اندر، کہا کہ یہ بلال چل رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پوچھا کہ بلال تمہارا عمل کیا ہے؟ میرے دوستوں کہا کہ اللہ کے رسول میرا چھوٹا سا عمل ہے کہ کبھی بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھتا ہوں۔ نماز کی ایسی برکت کہ نماز پڑھتا ہے، مدینے کے اندر بلال چلتا ہے، اس کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو پاک صاف نہیں رہ پاتے۔ بارکیف اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ہمیشہ وضو کر کے رہتی ہوں، میں ہمیشہ وضو کر کے رہتی ہوں، اور جو اللہ کے کام ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کام کو میں ہمیشہ کرتی ہوں، اللہ کی اطاعت کرتی ہوں، اور میں اپنے لیے زندوں میں اس طرح تکلیف کو برداشت کرتی ہوں جیسے مرد حضرات برداشت کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ نماز کی برکت ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی واقعہ ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعہ سنو۔ ایک قبیلے کے ایک عورت ایمان لائی، ان کے ساتھ میں ایک 8-10 سال کا بچہ تھا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کہ وہ بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی ماں کی خبر دے دو کہ تمہارا بچہ انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں کو خبر دیا۔ میرے نوجوانوں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، صحابہ
کوئی لوگ جس کے پاس ایمان ہو وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے بات کر لیتا ہے؟ جب وہ اس کو پتا چلا کہ میرا بیٹا انتقال ہو گیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ وہ عورت وہاں سے اٹھتی ہے اور وضو کرتی ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ اے میرے پروردگار، یہ جان آپ کا دیا ہوا ہے، یہ موت حیات آپ کی حکم سے ہوتا ہے، میرا بیٹا کو موت آپ کے حکم سے آیا ہے، کل قیامت کے دن میرا بیٹا دوبارہ زندہ آپ کے حکم سے ہوگا، لیکن اے میرے پروردگار میں ابھی ایمان لائی ہوں، میں ابھی مسلمان بنی ہوں، اگر میرے قبیلے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا بیٹا میرا بیٹا کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، وہ مذاق اڑائے گا، اے اللہ آپ کے شان میں گستاخی کرے گا اور فرمائے گا کہ تم نے ایمان لے آیا اس لیے ہمارے معبودوں نے، ہمارے خدا نے تمہارے بیٹے کو مار دیا۔ اے میرے پروردگار میں آپ سے التجا کرتی ہوں، میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ آپ کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کر پائے۔ اللہ کے رسول موجود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین موجود ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر ابھی وہ عورت دعا کرتے کرتے چہرے کے اندر ہاتھ پھیری رہی کہ وہ لڑکا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی برکت ہے، لیکن آج ہم اور آپ نماز سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حشر میں کسی نے کہنے والا نے کہہ گیا، حشر میں ساری کیفیت کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، بے نمازی سے پوچھے گا جس طرح خدا تجھ کو دنیا میں میرا خوف نہ تھا، اتنا سنتے ہی حالت بدل جائے گی۔ میرے نوجوانوں، اسی طرح جب کوئی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، جب انسان کو جنت کے اندر ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، جب 2 جنتی جنت میں رہیں گے، ایک مرتبہ جو کوئی سبحان اللہ کہا ہوگا، اس کا مرتبہ، اس کے مقام کو دیکھ کر وہ انسان افسوس کرے گا کہ دیکھو ایک مرتبہ انہوں نے سبحان اللہ، اللہ اکبر مجھ سے زیادہ کہا ہے، دیکھو اس کے مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں، کہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب سب انسان حاضر ہوں گے، سب انسان جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے، آخری حدیث سنا رہا ہوں میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کنتو ترابا، تمام جانور مٹی میں مل جاؤ، تمام جانور سب کے سب مٹی میں مل جائیں گے، لیکن کچھ جانور جو ہوں گے جو مٹی میں نہیں ملے ہوئے ہوں گے، اللہ کے سامنے حضور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ لوگ کہے گا، یا اللہ اے پروردگار، تمام جانور تو مٹی میں مل گئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو مٹی میں نہیں مل رہے ہیں؟ کیا جواب دے گا میرے دوست؟ حدیث کے اندر آیا ہے، کیا جواب دے گا؟ فرمایا گا یہ جانور نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے۔ فرمایا پھر یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر بے نمازی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کی قسم سور خنزیر کی شکل کو بنا کر نکالے گا اور اللہ کے سامنے حضور ہونے پڑے گا۔ بے نمازی کو مرتے ہی قبر کے اندر خنزیر کا شکل بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حضور ہوگے تو انسان نہیں رہوگے بلکہ جانور سے بھی بدتر جو خنزیر ہے، جو سور ہے، وہ شکل بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ آپ کا بہت بڑا شکر ہے کہ مجھے اونٹ بنایا، آپ نے مجھے بکری نہیں بنایا۔
جب بکری کے کان میں یہ بات پہنچی تو بکری اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ادا ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ جب کتے کے کان میں یہ بات پہنچی تو کتا کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور نہیں بنایا۔ جب سور کے کان میں یہ بات پہنچی تو سور کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت نہیں کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو نہیں مانتا ہے، وہ جانور ہے، جانور نہیں بل هم اضل، جانور سے نہیں بڑھتا ہے۔ میرے نوجوانوں کہاں پھنسے ہوئے، کون سی چیزوں کے لیے، کس کے چکر میں پڑے ہو؟ ارے جب انسان کوئی جنت میں جائے گا، یاد رکھیے گا جنت میں جب جاؤ گے، ابھی 6 فٹ کا قد ہے، جنت میں جاتے ہی ہر ایک انسان کے قد 130 فٹ کا ہو جائے گا، 130 فٹ کا قد ہو جائے گا۔ اور جنت کے اندر جا کر ہی اللہ تبارک و تعالی انسان کو 100 جوڑا پہنائے گا، 100 جوڑا پہنائے گا، اور ہر ایک جوڑا کے بعد ایک جوڑا نظر آئے گا، ہر ایک جوڑا کے بعد ایک جوڑا نظر آئے گا۔ جنت کی عورتیں ایک قدم جب چلتی ہیں 1,00,000 اس کی ادائیں نکلتی ہے۔ میرے دوستو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نماز روزہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والا۔ آج اگر جنت کی عورتیں اگر یہ اپنے صرف انگلی دکھا دے، یہ سورج کی طرف یہ انگلی کر دے، یہ دنیا اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ سمندر میں جنت کی عورتیں اگر سمندر کے اندر تھوک دے تو یہ سارا پانی یہ جو کھارا ہے یہ میٹھا کے اندر بدل جائے، اپنا وہ دوپٹہ آسمان کی طرف سے لہرا دے، سارے انسان بے ہوش ہو جائے گا، سارا انسان مر جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے یہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، نماز کو پابندی کرو۔ انسان جس طرح سے کئی مرتبہ حدیث سنے ہیں کہ کوئی انسان بغیر سر کا کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز اسلام کے اندر نماز کی ایک ایسی اہمیت رکھا ہے۔ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی دے گا۔ یہ کمانے کے چکر میں نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان مرد عورت کو 5 وقت با نماز جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے